السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شورى اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ۔ سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل 3 سورتوں کا تذکرہ اس 19ویں پارے میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس آخر میں توحید کا تذکرہ فرمایا، رسالت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا بھی تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور اس دن، کل قیامت کے دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے شکایت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے پروردگارا، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈالا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر پورے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہیں بھی یا ربی نہیں کہا۔ صرف اس ایک ہی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا ربی کہا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب یہ قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، تو نبی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دکھ میں ہوتے ہیں، یہ درد میں ہوتے ہیں، یہ افسوس میں ہوتے ہیں، اے ربی کہہ کر اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو چھوڑنا، ایمان قرآن مجید پر ایمان نہ لانا بھی قرآن کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ قرآن مجید پر ایمان نہیں لانا قرآن مجید کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ قرآن مجید کو نہ سننا، قرآن مجید کو سننے سے اعراض کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ قرآن مجید کو نہ پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں آتا۔ پورا رمضان بھی چلا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں آتا۔ شادیوں میں قرآن کو تو دیا جاتا ہے لیکن اس دلہن کے ہاتھ میں قرآن کبھی بھی نہیں آتا۔ جب جہیز میں جاتا ہے تو تابدان میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کے مرنے کے بعد ہی یا کسی اور کے مرنے کے بعد ہی باہر نکلتا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرنا، اس کے باتوں کو قبول نہیں کرنا، اس کے باتوں کو نظر انداز کر دینا، سنی انسنی کر دینا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی طرح ہے۔ اور قرآن مجید کو دوسروں تک نہ پہنچانا، قرآن مجید کی تبلیغ نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا قرآن مجید کو امت محمد نے پس پشت کیوں ڈالا؟ اس کی بہت ساری وجہ ہے دوستو۔ پہلی وجہ اس کی فضیلت سے ناواقف ہونا۔ لوگ قرآن مجید کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں۔ بس ہماری قوم اگر فضیلت سے واقف ہے
تو وہ یاسین کی فضیلت سے واقف ہے، سورہ رحمان کی فضیلت سے واقف ہے، سورہ ملک کی فضیلت سے واقف ہے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت سے واقف ہے۔ ان سورتوں کے علاوہ ہماری قوم دوسری سورتوں کو پڑھنا نہیں چاہتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اور ہمارے بھائیوں کے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے، ہمارے میٹھے میٹھے بھائیوں کی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی مسجدوں میں بس یہ 5 پارہ ہوتا ہے، بس یاسین کے پارے ہوتے ہیں، اور جو ہے سورہ ملک کی صورت ہوتی ہے، اور جو ہے بس چند پاروں پر مسجد جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی پارے سالوں سال تک چلتے رہتے ہیں۔ پارہ پھٹ گیا لیکن پھر بھی وہی پار رکھا جاتا ہے، نہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو نظر آتا ہے، نہ پورا قرآن آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے میٹھے میٹھے بھائیوں کا حال ہے دوستو۔ فضیلت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ متوسط گھرانوں والے اور ذرا ان سے بلو پاورٹی والے ہی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ جو اوسط درجے کے لوگ ہیں وہ قرآن کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور غریب حضرات ہیں وہی قرآن کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جو طبقہ مالدار طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو پوش سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ہائی لیول کے لوگ سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، یا بڑے بڑے جو ہے پوش ایریوں میں رہنا چاہتا ہے، یا وہ سیاست میں آگے آگے ہے، یا میڈیکل میں آگے آگے ہے، یا اور کسی لائم جو ہے اور کسی میدان میں آگے ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے بارے میں قرآن مجید کو پڑھانا نہیں سوچتا۔ وہ انگریزی میں ایکسپرٹ ضرور بنائے گا، وہ میتھس میں ایکسپرٹ ضرور بنائے گا، وہ سائنس میں ایکسپرٹ ضرور بنائے گا، وہ ایسی اسکول میں ایڈمیشن دلائے گا جہاں پر جو ہے پر انم 1 سال میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی فیس کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور جو ہے ویکنڈ پر بچوں کو نچایا جاتا ہے، ویکنڈ پر بچوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے، اور موویز بتائے جاتے ہیں، اور نہ جانے اور کیا کیا خرافات ہوتے ہیں۔ یہ بڑا طبقہ، ہاں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، مال میں زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے والا طبقہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتا ہے، اور ہمارے جو ہے سوسائٹی میں قرآن مجید سے غافل ہونے کی وجہ یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی بھی ہے دوست۔ اس نے آ کر ہم کو اتنا مگن کیا کہ ان چھوٹے بچوں سے پوچھو کہ بھی کون سا کارٹون کیسے رہتا، سب بولنا شروع کر دیں گے لوگ، ہاں یہ سب بولنا شروع کر دیں گے، کوئی کارٹون ان سے جو ہے اجنبی نہیں، سارے کے سارے کارٹون سے واقف ہیں، اور ایک کارٹون میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں ہمارے بچے کہ اس کو قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان بچوں کا اپنے جو ہے سسٹم پر گیم کھیلنا، اور اس گیم کے اندر لڑنا، مارنا، توڑنا، فائر کرنا، جو ہے بلاسٹ کرنا، یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، اور ایسے بچے ہی آگے چل کر انتہا درجے کے سنگ دل بچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گیم کے اندر اس کو اپنے دشمن کو مارنا ہی مارنا ہے، وہ اتنی فائر کرتا ہے کہ سامنے والا چکنا چور ہو جانا، یعنی بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جینے کا حق صرف مجھے کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ گیم میں کیا تصور ہے؟ گیم کے اندر تصور کیا ہے؟ زندہ رہنے کا حق صرف مجھے کو ہے اور کسی کو نہیں، سب کو فائر کر کے سب کو ڈسٹرائے کرنا ہے، یہ اس کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ اسی لیے قتل کرنا آسان ہے، سامنے والے کو مارنا آسان ہے، سامنے والے کو تباہ کرنا آسان ہے، یہ ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ بنتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور گانا بجانا قرآن مجید کو سیکھنے میں رکاوٹ ہے، فیشن پرستی قرآن مجید کو سیکھنے میں رکاوٹ ہے، اور بڑوں کا تو یہ کہنا ہے نا بھائی یہ قرآن مجید علماء کرام کا کام ہے، یہ ہم سب نہیں پڑھ سکتے، صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں اس کو، علماء کے علاوہ اور دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 12 علوم کی ضرورت پڑتی ہے، 12 علوم کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فہل جو ہے ہاں ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا رکھا ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں۔
یہ مشکل کتاب ہونے کا ایک ڈر جو ہے بٹھایا جا رہا ہے۔ اسکول کا سسٹم بھی ایسا بنایا کہ قرآن کا بیچ میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بدعت و خرافات نے قرآن مجید کو ہم سے دور کر رکھا ہے۔ اور مومن کے لیے، حالانکہ یہ قرآن مجید مومن کے لیے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن رحمت کا ذریعہ ہے، اور یہی قرآن سیاسی غلبے کا بھی ذریعہ ہے۔ آج اگر ہمارا لیڈر کوئی جیتتا ہے نا، کتنا خوش ہوتے ہیں، ہاں اندر سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی جنت یہ ہم کو مل جا رہی ہے۔ ایک لیڈر اگر جیتتا ہے ہمارا، اس لیڈر کو جتانے کے لیے ہم سب کچھ جو ہے کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور کتنا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بھائی اپنا آدمی ہاں ڈالنا ہے، اس کو ڈالنا ہے، بھائی اپنا آدمی ہے ڈالنا ہے، بھائی اپنا آدمی ڈالنا ہے۔ ہاں یہ قرآن سیاسی غلبے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جو ہے کیا فرماتا اللہ کا رسول، إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَيَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ، یہ کتاب ایسی ہے جو قوموں کو ایسے اوپر اٹھاتی ہے، ان قوموں کو جو اس کو پکڑ کے رکھتی ہے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کتاب پر عمل کرو گے سیاسی غلبہ بھی ملے گا، اس کتاب کو چھوڑ دو گے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی قرآن ہے جو کل قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرنے والا ہے۔ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا۔ ایسے موقع پر جب کہ ہر آدمی دور بھاگنا چاہے گا، اس موقع پر یہ قرآن سفارش کرنے کے لیے آئے گا، یہ قرآن سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ روزہ بھی سفارش کرنے والا ہے۔ روزہ اللہ سے کہتا ہے اے ربی منعتہ عن الطعام والشہوات، پروردگارا یہ تیرا بندہ ہے، یہ روزے رکھا کرتا تھا، روزے کی حالت میں میں اس کو کھانے سے روکا کرتا تھا، پینے سے روکا کرتا تھا، اور خواہشہ سے روکا کرتا تھا۔ قرآن آ کر کہتا ہے اے ربی منعتہ اللیل، اے پروردگارا یہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، رات میں اس کو نیند سے بیدار رکھا کرتا تھا، سونے کا ٹائم ہوتا لیکن نہیں سویا کرتا تھا، قرآن کو پڑھا کرتا تھا، لہذا ہماری سفارش کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو قرآن سفارش کر کل قیامت کے دن، اور یہی قرآن کو اگر پڑھتے پڑھتے کوئی ایکسپرٹ بندہ بن جاتا ہے نا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اگر قرآن میں کوئی ایکسپرٹ بنتا ہے، آج ہمارا بچہ اگر قرآن میں ایکسپرٹ بن جائے نا، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا ایک بڑے لیڈر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دینا، اندر اندر خوشی ہوتی رہتی ہے، ایک بڑا جلسہ ہے، ہمارے بیٹے کو بھی انوائٹ کیا گیا، ہمارا بیٹا سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، باپ کونے بیٹھ کر مسکراتا رہتا ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ کیوں؟ بڑا بنتے جا رہا ہے نا، بڑا بنتے جا رہا ہے۔ اور یہی بیٹا اگر فرشتوں کے ساتھ ہو تو کتنا خوشی ہوگی باپ کو، کتنا بڑا جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرے گا اپنے آپ کے اندر۔ تو بچوں کو ایکسپرٹ بناؤ، خود بھی ایکسپرٹ بنو، کل قیامت میں سب فرشتوں کے ساتھ ہمارا مقام بننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 13 صفتیں بیان کر رکھی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، بہت ہی میٹھے انداز سے چلتے رہتے ہیں۔ اگر راستے میں کسی بیوقوف سے پالا پڑ جائے، کسی نادان سے پالا پڑ جائے، اس سے منہ لگا کے نہیں بیٹھتے، اسے جھگڑا کرتے ہوئے نہیں بیٹھتے، اسے تو میں کرتے ہوئے نہیں بیٹھتے، سلام کرتے نکل جاتے ہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کبھی کہیں بیہودہ باتیں ہوتی رہتی ہیں وہاں سے بڑے سکون کے ساتھ تو گزر جاتے ہیں۔ یہ نیک بندے ہیں۔ کہیں گلی میں چل رہے تھے، کہیں تماشا ہو رہا ہے، اور یہ نیک بندہ وہ تماشیاؤں میں شامل ہو کے تماشا دیکھتے ہوئے نہیں ٹھہرتا، وہ سکون سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مرو کراما،
لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، غافل کرنے والی باتوں سے ایسے گزرتے ہیں۔ کراما کا مطلب مان لو بارش، زبردست بارش آ گئی، پورا محلہ کیچڑ سے لت پت ہو چکا ہے، پورا محلہ کیچڑ سے لت پت ہو چکا ہے۔ اب ایک آدمی بالکل وائٹ کپڑے پہنا ہوا ہے، وائٹ ٹوپ پہنا ہوا ہے، وائٹ پیجامہ پہنا ہوا ہے، نئے جوتے پہنا ہوا ہے، اب کیسے جائے گا وہ کیچڑ کے اندر؟ بچتے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اور جو ہے تیز بھی نہیں چلتا، تیز چلا تو پیچھے اچلتا، تیز چلے تو کیچڑ پیچھے اچلتا، لہذا وہ بچتے نکل جاتا ہے۔ کیچڑ کے چھینٹے سے بچنے کے لیے احتیاط کر کے نکل جاتا ہے نا، ویسے یہ بندہ بھی لغو کاموں سے گزر کے چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یہ نیک بندہ نہ ہی اسراف کرتا ہے نہ ہی بخیلی کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے برابر خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا ہے، جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرتا ہے، اور جیسے کرنا ہے ویسے کرتا ہے۔ جہاں زیادہ خرچ کرنا ہو زیادہ خرچ کر لیتا ہے، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پر بچا کے رکھتا ہے۔ یہ نیک بندوں کی جو ہے صفاتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ شعراء کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سورہ شعراء کا مطلب جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، شاعری، پوئٹس یعنی شعراء حضرات، ان کا یہاں پر اللہ تذکرہ فرماتا ہے۔ اسلام کے اندر شعر و شاعری حرام نہیں ہے، اسلام کے اندر شاعر بننا حرام نہیں ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول شعر و شاعری نہیں کرتے تھے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور شعر و شاعری کرنا ان کے لیے شائن شان بھی نہیں تھا، نبی کی شائن شان نہیں کہ وہ شاعری کرے، اس لیے ہم نے شعر و شاعری سے دور رکھا۔ صحابہ کرام کو شعر و شاعری آیا کرتی تھی، شعر و شاعری اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن وہ شعر و شاعری جس میں غلو کیا جاتا ہے، جس میں نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، جس میں نبی کو اللہ سے بڑا دیا جاتا ہے، جس میں نبی کی تعریف حد سے زیادہ کی جاتی ہے، ایسی شعر و شاعری قابل قبول نہیں، ایسی شعر و شاعری قابل قبول نہیں۔ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے لائبریری میں چلے جاؤ، یا کسی یونیورسٹی کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، پی ایچ ڈی کرنے والے کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ کے یونیورسٹی میں کوئی اردو کا پروفیسر ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ کے یونیورسٹی میں کوئی اردو کا بڑا ایکسپرٹ ادیب ہے، شاعر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ سر یہ شعر و شاعری میں بہت سارے شعر و شاعری کرنے والوں نے اللہ کی تعریف میں بھی اشعار کہے اور نبی کے تعریف میں بھی اشعار کہے، اللہ کی تعریف میں بھی اشعار انہوں نے کہا، نبی کی تعریف میں اشعار کہا۔ اب ذرا مجھے بتائیے کتنے شاعروں نے اللہ کی تعریف کی اور کتنے شاعروں نے نبی کی تعریف کی؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کی تعریف میں شعر و شاعری کرنے والوں کی شاعری کو جمع کیا جائے، بڑی مشکل سے 1 کتاب 2 کتاب بنے گی، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ کی تعریف میں 1 کتاب 2 کتاب ہی ملے گی شعر و شاعری کی، لیکن اگر نبی کی تعریف میں شاعری دیکھو گے نا، کتابوں کے انبار آپ کو نظر آئیں گے، کتابوں کے انبار نظر آئیں گے۔ تو گویا شاعروں نے گمراہی اختیار کی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنا چاہی ویسے قدر نہیں کی۔ اگر شاعری کرنا ہی تھا، تعریف کرنا ہی تھا، اللہ کی بھی تعریف کرنا، نبی کی بھی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کو چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ کی تعریف پسے پشت ڈال رہے ہیں، اللہ کی تعریف کو پلٹ کر دیکھ رہے بھی نہیں، صرف نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اور نبی کی تعریف بھی غلو پر غلو کیا جا رہا ہے۔ ایسی شعر و شاعری گمراہ کن ہے،
ایسی شعر و شاعری گمراہ کن ہے جس میں اللہ کا حق ختم کیا جاتا ہو، جس میں اللہ کا حق نظر انداز کیا جاتا ہو، جس میں اللہ کی تعریف چھوڑ دی جاتی ہو، ایسی شعر و شاعری کے بارے میں اللہ نے کہا ان یتبعون الا الظن، یہ شعراء یہ فی کل واد یہیمون، بھٹکتے رہتے ہیں، کدھر کی تعریف، ہاں اپنے محبوبہ کی آنکھوں کی تعریف، ان سے بالوں کی تعریف، اس کے آنچل کی تعریف، اس کے حسن کی تعریف، اس کے چہرے کی تعریف، اس کے ہونٹوں کی تعریف، بس اسی میں مگن رہتے ہیں۔ اور یہ ان کی بدذہنی، یہ حسن و جمال کی بدذہنی نے بالکل وہ نبی کے بارے میں ویسے ہی شعر و شاعری کرنا شروع کر دیے۔ یہ نبی کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ نبی کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ نبی کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ نبی کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں، صرف ظاہری تعریف، کبھی ہونٹوں کی، کبھی آنکھوں کی، کبھی بالوں کی، کبھی کملی کی۔ بھائی اگر نبی کی خوبی بیان کرنا ہے نا، نبی کے صبر کو جو ہے اپنے شعر و شاعری میں بتاؤ، نبی کے تکلیف اٹھانے کو شعر و شاعری میں بتاؤ، نبی نے کیسے معاملہ کیا اس کو بتاؤ، نبی نے کیسے برداشت کیا اس کو بتاؤ، نبی نے کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا اس کو بتاؤ۔ کبھی نہیں بتائیں گے لوگ۔ نبی طائف میں کیا برداشت کرے، کوئی شاعر کچھ نہیں کہے گا، لیکن نبی کے ہونٹوں کے بارے میں برابر بولے گا۔ ہاں نبی نے فتح مکہ میں کیسے مسائل کا سامنا کیا، نبی نے جنگ بدر میں کیسے مسائل کا سامنا کیا، کوئی شاعر نہیں بولے گا، لیکن نبی کی کملی، کالی کملی کے بارے میں ضرور بولے گا، کالی کملی کے بارے میں ضرور بولے گا۔ یہ ہے گمراہی۔ اور ایسے شعراء کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکی ہوئی وادی میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا فرعون کے ساتھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور مدین میں رہے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، 8 سال 10 سال وہاں پر جو ہے سسرے کے بکریاں چرائے، پھر واپس لوٹ کر جو ہے آ رہے تھے، راستے میں نبی بنائے گئے، اور نبی بننے کے بعد فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا ہاں تم وہی ہو نا جو یہاں سے بھاگنے سے پہلے ہمارے آدمی کو مار کے چلے گئے تھے، ہمارے آدمی کا مرڈر کر کے چلے گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کیا اور کہا ہاں میں نے کیا ہے، لیکن اس وقت میں غافلوں میں سے تھا، اس وقت مجھے معلومات نہیں تھے، اس وقت مجھے ہدایت نہیں تھی، اور اس وقت میں نبی نہیں تھا، میں نے اس وقت کیا ہے۔ تو آدمی کے بڑے ہونے کی علامت یہ ہے اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پچھلی غلطی، بچپن کی غلطی، جوان غلطی یاد دلائے، انہوں نے ایکسپٹ کیا، ہاں میں نے کیا، لیکن اس وقت میں ہدایت پر نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے کیا ہے، اور اللہ سے میں نے معافی مانگی ہے۔ تو بڑے آدمی کی شان یہ ہے اگر زندگی میں غلطی ہوتی ہے اور غلطی کا وہ جو ہے تسلیم کر لے، اعتراف کر لے، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہو جاتا ہے، اور جادوگروں کا مقابلہ علم سے ہو رہا ہے، اور جادوگروں کو بعد میں سول کی دھمکی دی گئی، لیکن جادوگر ایمان لا چکے تھے نا، انہوں نے کہا کیا کرتے کر لو۔ تو گویا ایک مومن دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، مومن جان دے دیتا ہے بڑی آسانی سے، لیکن باطل کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کو عام کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے پوچھیں گے تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ توحید کی تعلیم تھی، توحید کی تعلیم سب سے بڑا کارنامہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو گویا انبیاء کرم بیمار بھی ہوتے ہیں، انبیاء کرم بشر ہیں اس لیے وہ بیمار ہوتے ہیں، اور بیمار ہو جاتے ہیں تو شفا کون دینے والا؟ اللہ دینے والا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، کسی ٹیبلٹ کے ہاتھ میں شفا نہیں، وہ جس کو چاہے شفا دیتا ہے، بیمار بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کو تذکرہ ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا تھا، اور اسی قوم سے شرک جو ہے یہاں دنیا میں پھیلتے ہوئے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے
حضرت ہود علیہ السلام تذکرہ فرمایا، ہود علیہ السلام کس کی طرف بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا، قوم عاد کو سمجھایا لیکن قوم نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 7 رات 8 دن طوفانی ہوائیں چلیں اور پوری قوم کو تباہ کر کے چھوڑا۔ 7 رات 8 دن مسلسل طوفانی ہوائیں، جن کے گھر اکھڑ جا رہے ہیں، ان کے خیمے اکھڑ جا رہے ہیں، ان کے جھاڑ اکھڑ جا رہے ہیں، سب کو تباہ برباد کر کے چھوڑا۔ کس کو؟ جو ہے یہ قوم عاد کو، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام تذکرہ فرماتا ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کس طرف بھیجا؟ قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح اگر تم سچے نبی ہو تو یہ ہمارے گاؤں کے باہر جو چٹان ہے نا، اس چٹان سے اونٹ نکال کر کے بتاؤ، اس چٹان سے اونٹ نکال کر کے بتاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو چٹان سے اونٹنی نکل کر آئی، اور حاملہ اونٹنی تھی، بڑی ڈیل ڈول والی اونٹنی تھی، اور یہ جو ہے بعد میں بچہ بھی دیتی ہے۔ پورے گاؤں والے اس اونٹنی سے دودھ پیتے ہیں، یہ خود جاتی ہے گھاس کھا کے واپس لوٹ کر آتی ہے، یہ خود جاتی ہے پانی پی کر واپس لوٹ کر آتی ہے۔ قوم نے دیکھا اگر یہ اونٹ زندہ رہے گی، لوگ اونٹ کو دیکھیں گے صالح پر ایمان لے کر آئیں گے، لوگ اونٹ کو دیکھیں گے صالح کی بات مان لیں گے، لہذا اونٹ کو ختم کر دیا جائے تاکہ صالح علیہ السلام کے پاس بتانے کے لیے کوئی دلیل نہ رہے، پیش کرنے کے لیے کوئی جو ہے موجودہ نہ رہے۔ چنانچہ ان کی قوم کے 9 بدماش تھے، 9 رہطن، 9 بدماش قوم کے اندر تھے۔ انہوں نے راتوں رات پلان بنایا، کہا ہم لوگ راتوں رات صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم کون قتل کرے گی، اور ہم سچ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ اس طرح 9 لوگوں نے مل کر صالح علیہ السلام کی جنت سے بھیجی اونٹنی کو مار دیا۔ جب اونٹنی کو مار دیا تو انہوں نے کہا تمتعوا 3 ایام، تم 3 دن ذرا آپ خوش رہو، اب 3 دن کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد ایسی گرجدار آواز آئی کہ سارے لوگ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تباہ برباد ہو کے رہ گئے، اور اللہ نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نمل کا تذکرہ فرما رہا ہے، سورہ نمل کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ جن کو ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کر رکھی تھی، جنوں سے باتیں کرنے کی صلاحیت عطا کر رکھی تھی، اور پرندوں سے باتیں کرنا، اور جو ہے یہ چونٹیوں سے باتیں کرنا، یہ سب اللہ نے معجزے کے طور پر عطا کر رکھا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، تو راستے میں چلتے چلتے چونٹیوں کا جھنڈ ہے، اور چونٹی کی سردار اپنے سارے ساتھیوں سے کہتی ہے یا ایھۃ النملہ، اے چونٹیوں سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہ ہم یہاں پر ہیں، وہ انجانے میں لا علمی میں ہم کو روند کے چھوڑ دیں گے۔ تو چونٹی نے اپنے سارے ساتھیوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ ایک معمولی جانور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے، لیکن وہ بھی اپنے ساتھیوں کی فکر کرتی رہتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان بندہ، ایک انسان جو ہے، انسان اپنے ساتھیوں کی فکر نہیں کرتا ہے۔ ہم بچ گئے بس، ہم کو فائدہ ملا بس، ہم کو پراپرٹی ملی بس، ہم کو کھانا ملا بس، ہمارا پلیٹ بھرا ہوا ہے بس، ہمارے پلیٹ میں گوشت ہے بس۔ یہ ہماری ذہنیت ہے دوست، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ لیکن چونٹی اپنے سارے کے سارے ساتھیوں کو خیال کر رہی ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں،
دیکھا اپنی فوج میں سے ہدہد غائب ہے، تو حضرت سلیمان نے کہا ہدہد کا کیا ماجرا، نظر نہیں آ رہا ہے، ہدہد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی نظر دیکھو آپ، ان کی فوج میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں خبر رکھ رہے ہیں۔ تو جو بڑا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام لوگوں کے بارے میں خبر رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ حضرت سلیمان سب کی فکر کر رہے ہیں، چونٹیوں کے بارے میں خیال کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان چونٹیوں کی باتوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے یہ سب صلاحیت کیوں دیا؟ مجھے آزمانا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ ہدہد کے بارے میں پوچھا اور کہا ہدہد غائب ہو گیا نا، جب وہ آئے گا تو کوئی وجہ نہیں بتائے گا، میں اس کو ذبح کر کے چھوڑوں گا، اور اگر کوئی وجہ بتائے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو گویا سلیمان علیہ السلام جب تک بات تحقیق نہیں ہوتی اس وقت فیصلہ نہیں سناتے ہیں۔ اگر وہ دلیل لے کر آئے، غائب ہونے کی وجہ بتائے، چھوڑ دیا جائے گا، نہیں بتایا پنشمنٹ دیا جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا اور کہا میں ایک جو ہے ملک سبا کے پاس گیا تھا، اس ملک کے اندر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور اس قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، میں ایک یقینی علم لے کر آپ کے پاس جو ہے آ رہا ہوں۔ تو اس طرح ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آ کر کہا۔ تو ہدہد نے بھی آ کر جو خبر دی نا، وہ بھی حکمت سے دیتی ہے، حکمت سے دے رہا ہے۔ دیکھو آپ، پہلے کہہ رہا ہے وہ لوگ جن کے اندر حکمرانی کرنے والی عورت ہے، یعنی پہلے چھوٹے گناہ کا تذکرہ کیا، عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور پھر چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے ہدہد، اور ساتھ ساتھ میں لوگ سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ عورت کا حکمرانی کرنا یہ چھوٹا گناہ پہلے بتایا، سورج کی عبادت کرنا بڑا گناہ اس کو بعد میں بتایا۔ پہلے چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہا ہے وہ پرندہ بھی، اور پرندہ جسٹ آ کر انفارمیشن دے دیا، کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ سلیمان جاؤ تباہ کر دو، حملہ کر دو، ختم کر دو، نہیں، اس کا کام انفارمیشن دینا ہے، اس کو اطلاع دینا ہے، فیصلہ سنانا نہیں ہے اور حکم جاری کرنا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ اگر ذمہ داروں کے پاس، اگر کوئی اور جو ہے ذمہ داروں کے پاس کچھ بات لے کر آتے ہیں، اب بات جب لے کر آتے ہیں تو بات تو ہوتی ہے مشورے کے ٹائپ کی، لیکن امید کیا کرتے ہیں؟ یہ نافذ ہونا، یہ بات جو ہے اپلائی ہونا۔ خلاص اگر اپلائی نہیں ہوئی اب مخالف بن جاتے ہیں، اب دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کا عام رجحان بنتے جا رہا ہے۔ بھائی امیر کے پاس، ذمہ داری کے پاس مشورہ دینا اتنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا مشورہ حکم نہیں ہوتا۔ اگر مناسب دیکھے تو عمل کریں گے، نہیں کریں تو عمل نہیں دیکھے تو نہیں کریں گے۔ آپ کا کام صرف لا کر پہنچا دینا ہے۔ میری بات کیوں نہیں سنے، میری بات پر اپلائی کیوں نہیں کرے، میری بات کو نافذ کیوں نہیں کرے، یہ سب آپ کی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ پرندہ ہم کو سکھا رہا ہے، پرندہ آ کر اطلاع دے دیا۔ اب کیا کرتے کیا نہیں کرتے، ذمہ دار سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہم بھی کوئی بھی مشورہ امام صاحب کو لا کر دے رہے ہیں، کوئی مشورہ مؤذن صاحب کو لا کے دے رہے ہیں، کوئی مشورہ متولی صاحب لا کر دے رہے ہیں، اب دیکھتے رہتے انہوں میری بات سنتے نہیں سنتے، اب پیچھے پڑ کے واچ کرتے رہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اب واچ اب نہیں ہوا خلاص، سمجھا آپ؟ ایسا دکھتا انہوں بولے تو خلاص عمل کرنا ہی کرنا، نہیں کرے اب شروع ہو جاتا کولڈ وار، سرد جنگ، اندر 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 کڑتے رہتے، پھر پیچھے بولتے رہتے۔ یہ جنرل ہمارے سوسائٹی، ہمارے مساجد، ہمارے مدرسوں کا حال ہے دوستو۔ اور پھر جو ہے جب لا کے پہنچا دیا، سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سنتے ہی ایکشن نہیں لیا۔ سلیمان نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ حضرت سلیمان نے پرندے کی بات کو سنا نا، سنتے ہی چلو ایکشن، نہیں، ہم پہلے غور کریں گے، تحقیق کریں گے، تم جو بول رہے ہو نا، سننظر، ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تحقیق کریں گے، اصدقت
ام من الکاذبین، اب تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، ہم پہلے دیکھیں گے بعد میں ایکشن لیں گے۔ تو ویسے ہی آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے، ایکشن نہیں، پہلے سوچنا سمجھنا تحقیق کرنا، اور اس تحقیق کرنے کے بعد ایکشن کی بات کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہی پتا چلا حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد غائب ہو گیا تو سلیمان کو نہیں معلوم تھا کہاں گیا ہدہد۔ کسی کیا پتا چلا؟ حضرت سلیمان کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر حضرت سلیمان کو علم غیب ہوتا تھا تو ہدہد کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے وہ کہاں گیا کدھر چلا گیا، نہیں پوچھتے تھے۔ اور ملک سبا کے بارے میں پہلے معلوم رہتا تھا، ملک سبا کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم تھا، سورج کی پوجا ہو رہی ان کو نہیں معلوم تھا۔ اس سے پتا چلا حضرت سلیمان کو علم غیب نہیں تھا۔ چنانچہ اب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا۔ خط لکھ کر کیا بھیجا؟ ہاں کیا ہے؟ اذهب بکتابی ھذا فالقہ، جاؤ اس کتاب کو لے کر جاؤ، خط کو لے کر جاؤ، ہاں، اور دیکھو وہ جو کیا جواب دیتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بات کہی۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے خط کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان نے صرف نام لکھا، بادشاہ، جہاں پناہ، قوم کا خادم ہو، یہ کوئی جو ہے لقب نہیں لکھے۔ ہمارے علماء رے 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 نام اتنا چنا رہا تھا، لقب پورے 1 2 3 4 5، خادم ملت، خادم فلاں، وہ نور ملت، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں۔ سلیمان نے صرف جسٹ نام لکھا، کوئی لقب نہیں لکھا، اپنا عہدہ نہیں لکھا، میں بادشاہ ہوں یہ بھی نہیں بتایا۔ یہ ہے سادگی، یہ ہے سادگی، صرف نام ہو، آگے پیچھے لمبے لمبے لقبوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کام لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا نام نہیں۔ ہمارے کام لمبے ہونا چاہیے، ہمارے کام لمبے نہیں ہوتے، نام لمبے ہوتے ہیں، ہمارے نام لمبے ہوتے ہیں دوست۔ ہماری تعریف لمبی ہوتی ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ تعریف نہیں، نام نہیں، کام کام کام۔ ہم مر جائیں گے تو لوگوں کو پتا چلنا کہ ہم کیا تھے۔ زندگی میں حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی، جب آپ مریں گے نا تبھی چل کر لوگ آپ کو سمجھیں گے آپ کیا تھے۔ ایسے بن کرو دوست۔ سلیمان علیہ السلام بھیجے، خط ڈال کے جو ہے واپس لوٹ کر آتا ہے۔ خط جب یہ جو ہے پہنچا، بلقیس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے مشوروں میں لوگوں کو جمع کیا کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ کذالک یفعلون۔ بھائی یہ سلیمان کا خط آیا ہے، دیکھو ذرا پڑھو، اب ہم کیا کرنا سوچیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حملہ کریں گے، اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی بادشاہ حملہ کرتا ہے گاؤں والوں پر تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، عزت والوں کو بے عزت کر کے چھوڑ دیتا ہے، گھروں کو ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرنا؟ بات ماننا، مقابلہ کرنا، ان کی بات ماننا، مقابلہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بولیں گے ہم تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں مانیں گے ہم ماننے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں مقابلہ کرنا ہم مقابلہ کرنے تیار ہیں۔ اب بلقیس کہتی ہیں کہ بھائی ٹھہرو ذرا، ہم آزمائیں گے ان کو آزمائیں گے، یہ دنیا پرست ہے یا دیندار ہے۔ تو ایک کام کرو، یہ 8-10 لوگ تم بڑے بڑے سونے کے اینٹ جو ہے تحفے میں لے کر جاؤ ان کے پاس، تحفہ لے کر جاؤ ان کے پاس۔ اگر وہ دنیا پرست ہے، حریص ہے، اور جو ہے وہ مال کا جو ہے وہ حرص رکھنے والا ہے، ہمارے تحفے لے کر خوش ہو جائے گا۔ اگر وہ تحفے نہیں لیا، سمجھنا کہ وہ ایماندار ہے، دیندار ہے، اس کی بات ہم کو ماننا ہے۔ چنانچہ تحفے لے کر گئے تو سلیمان نے کہا تحفے لے کر میرے پاس آئے ہو، جاؤ، تمہارے تحفے کی ضرورت نہیں، میں فوج لے کر آ رہا ہوں، ایسی فوج جس کا پہلا فوجی تمہارے پاس ہوگا، ہمارا آخری فوجی ہمارے گھر کے پاس ہوگا، اتنی لمبی فوج لے کر آ رہا ہوں۔ سنایا تو کہا بات صحیح ہے، وہ ایماندار بادشاہ ہے، دنیا پرست نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، چلو ہم اس پر جو ہے ایمان لے کر آئیں گے۔ اب نکل رہے ہیں، سلیمان یہاں پر بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، وہ تو آئے گی جو ہے ہمارے پاس آئیں گے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ دوسرے نے کہا جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے کر آؤں گا۔ لا کے رکھ دیا۔
سلیمان نے کہا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایسی طاقت دی، ایسے لوگ میرے ساتھ دیے، 1500 2000 3000 کلومیٹر دور کا تخت پلک جھپکتے ہی میرے پاس آ کر رکھ دیا، اللہ کتنا بڑا احسان ہے، ھذا من فضل ربی، اس طرح حضرت سلیمان نے کہا۔ اب ہم لوگ وہ ھذا من فضل ربی اٹھا لے، گھر بنائے ھذا من فضل ربی، دکان بنائے ھذا من فضل ربی، ہاں بلڈنگ بنائے ھذا من فضل ربی، ہاں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لکھنا شروع کر دیے، کار لیے ھذا من فضل ربی، اس کے بعد کا ٹکڑا نہیں لیا ہم لوگ، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ نعمت تو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، یہ فضل تو مجھے دے رکھا ہے، دینے کے بعد جاننا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، یہ ٹکڑا چھوڑ دیا ہم لوگ۔ ھذا من فضل ربی لے لیے، مٹھا مٹھا لے لیے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ نعمت دیا مجھے جاننے کے لیے اس کا حق ادا کروں گا نہیں کروں گا، یہ کڑوا کڑوا چھوڑ دیے، کیوں؟ یہ ٹکڑا لے تو عمل کرنا پڑتا، یہ ٹکڑا لے کر تو عمل کرنا پڑتا، ابھی ٹکڑے کو مت لاؤ، مٹھا مٹھا ہاتھ ہاتھ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ آج ہماری جو ہے یہ بن گئی۔ دوست سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے تخت آیا، پھر بلقیس آ جاتی ہے، کہا سلیمان یہ تخت آپ کا ہے کیا؟ ہاں ہاں میرے سے لگ رہا ہے، میرے سے لگ رہا۔ پھر آگے بڑھے تو جو ہے وہاں پر زمین پر ایسے پتھر بچھائے ہوئے ہیں، کانچ کی طرح ہیں، پانی کی طرح نظر آ رہا ہے، وہ بلقیس وہ پار کر کے آگے جا رہی ہیں، اپنے کپڑے اٹھا کے آگے بڑھ رہی ہیں، تو سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ پتھر پانی کی طرح دکھتا ہے، پانی کی طرح دکھتا ہے۔ تو پھر جو ہے کہا یقیناً یہ اللہ کا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے میں سلیمان پر ایمان لے کر آتی ہوں، سلیمان پر ایمان لے کر آتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے محل بنایا، اتنا شاندار محل بنایا کہ پتھر بھی پانی کی طرح نظر آنے والا تھا۔ اگر اللہ آپ کو بھی مال دے تو اچھے سے اچھا گھر بناؤ، لیکن شکر گزاری کرنا نہ بھولو، نافرمانی مت کرو، اللہ کو فراموش مت کرو۔ اللہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم جھونپڑی میں رہو، محل میں رہو، لیکن سلیمان کی طرح شکر گزار بندے بن کر رہو، تم بڑے بڑے مالدار بن کے رہو، لیکن عثمان غنی کی طرح عمل کرنے والے بن کر رہو، تم عبد الرحمن بن عوف کی طرح مالدار بن کر رہو۔ مالدار بننے سے اسلام نہیں روکتا، بڑے بڑے گھر استعمال کرنے سے اسلام نہیں روکتا، بڑی بڑی گاڑی استعمال کرنے نہیں روکتا، لیکن حق بھی ادا کرنا ہے، فراموش نہیں کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا ہے، روزوں کو نہیں چھوڑنا ہے، قیام اللیل کو نہیں چھوڑنا ہے، تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے، غریبوں کو نہیں بھولنا ہے، پڑوسیوں کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ سب اگر کرو گے، کتنے بڑے محل میں رہو کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، جب بڑے بڑے کانچ کے بلڈنگ آتے ہیں نا، تراویح بھی چلی جاتی، سب چلے جاتا، ہاں کانچ کے بلڈنگ آ جائیں گے نا، قیام اللیل بھی ختم ہو جاتا، کچھ یہاں پر ہمارے پاس نہیں آتا، دھیرے دھیرے ہم لوگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہ ہماری جو ہے پریشانی ہے دوستو۔ چنانچہ ہم اس پارے کے آخر میں پہنچ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر رکھا تھا، لیکن کبھی ناشکری نہیں کی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کا بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کا بادشاہ بنایا، بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام بھی تھے، ایسے مالدار ان کی بکریاں چرانے والے 5-5 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے، بکریاں چرانے والے نوکر 5-5 ہزار ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قبرستان کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، قبر کے پاس سے گزرے تو رویا کرتے تھے، کسی میت کو دیکھتے تو رویا کرتے تھے۔ اس طرح کا ایمان ہے
کتنا بھی مال رہو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مالداری میں بھی عاجزی و انکسار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔